نہیں اقلیم الفت میں کوئی تو مار ناز ایسا، نہیں اقلیم الفت میں کوئی تو مار ناز ایسا، کہ پشت چشم سے جس کی نہ ہووے مہر عنواں پر۔ السلام علیکم ناظرین، وہ غزل کہ آج کل جس کا آغاز ہو چکا ہے، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر، اس کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بے تکلف اس شعر کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی تشریح میں ابہام در ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ وہ شعر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تشنہ تشریح ہے۔ اس پر آج تک جو بھی لکھا گیا ہے، جتنی تشریحیں بھی اس شعر کی گئی ہیں، سب میں جو ہے ایک گنا تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ میں فقیر بھی کوشش کروں گا کہ اس شعر کی تہ تک پہنچا جائے، لہذا وہ احباب جو کہ غالب فہمی چاہتے ہیں یا اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو احباب میرے چینل سے وابستہ ہیں، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ نہیں اقلیم الفت، اقلیم الفت ایک مرکب اضافی ہے۔ اقلیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا خطہ جس میں کچھ اشتراکات پائے جاتے ہوں، یعنی جہاں کی آب و ہوا، جہاں کا موسم جو ہے ایک جیسا ہو، تو وہ خطہ جہاں کچھ چیزیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوں، اس خطے کو اقلیم کہتے ہیں۔ تو یہاں جو مرکب استعمال ہوا ہے، مرکب اضافی اقلیم الفت، آپ اس کو بے تکلف دنیائے الفت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی الفت کی دنیا، الفت کا اقلیم، دنیائے الفت۔ آگے ہے تو مارے ناز۔ تو مار کسے کہتے ہیں؟ تو مار کو سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیتھین کی جو شیٹ ہوتی ہے، وہ جو پلاسٹک کی شیٹ یا پلاسٹک کور بھی جس کو کہتے ہیں، جو عام طور پر چھتوں پر بچھایا جاتا ہے مٹی ڈالنے کے بعد یا مٹی ڈالنے سے پہلے، مختلف جگہ مختلف طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلاسٹک کی ایک لمبی ساری شیٹ ہوتی ہے جو چھتوں پر بچھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیواروں کے اوپر بھی وال پیپر یا کوئی اس قسم کی چیزیں آج کل لگائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ دکان پر جائیں تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ رول کی صورت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل رول کی طرح۔ لوہے کی جو چادریں ہوتی ہیں باریک، جن سے یہ پیٹیاں، ٹرک وغیرہ بنتے ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سے وہ رول کی صورت میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں آپ یہ مفقود ہے، لیکن پرانے زمانے میں اسی طرح سے جو خطوط ہوتے تھے یا کوئی اہم دستاویز ہوتی تھی، اس کی دونوں طرف لکڑیاں لگا کر یا یوں سمجھے کہ پھٹیاں لگا کر ان کو رول کی صورت میں رکھا جاتا تھا، اور پھر ایک طرف سے جب اس کو اٹھاتے تھے تو پھر وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پٹی یا وہ رول جو تھا وہ کھل جاتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے کسی بھی رول کی ہوئی چیز کو، کسی بھی لپیٹی ہوئی چیز کو جو کہ چادر کی صورت میں ہو، اور آپ اسے جو ہے وہ لپیٹ دیں، رول کی صورت میں لپیٹ دیں، اس کو تو مار کہتے ہیں۔ تو مارے ناز، ناز کا تو مار۔ تو اصل میں یہ سارے کا سارا جو شعر ہے، اس کا تعلق اسی لفظ تو مار کے ساتھ ہے، اور تو مار سے جڑی ایک روایت کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی دستاویز خط کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جب وہ تحریر ایک لمبے ورق کی صورت میں تحریر کی جاتی تھی اور پھر اس کو رول کی صورت میں لپیٹا جاتا تھا، تو اس کے اوپر ایک عنوان جو ہے وہ بھی ڈلا ہوتا تھا۔ اور یہ فطری سی بات ہے، اب بھی جیسے ہم اگر کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھیں تو ہمیشہ اس کے اوپر کوئی عنوان جو ہے وہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو مارے ناز، اب ناز کی طرف جب اس کو مضاف کیا گیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا بے تکلف مطلب یہ ہے کہ ناز سے بھرپور، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو سراپا ناز ہے، جو تہ در تہ ناز ہے،
اگر آپ اس کو انفولڈ کریں تو آپ کو ناز در ناز ہی ملے گا۔ اب یہ جو ہے تمہارے ناز، اس سے مراد کیا ہے پھر؟ تو جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ مختلف شارحین نے اس شعر کی مختلف طریقے سے شرح کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظم طباطبائی نے اس تمہارے ناز کو جو ہے وہ دل کا استعارہ مانا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ دل ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بات دل کو نہیں لگتی، کم سے کم میرے دل کو نہیں لگتی۔ اس سے بے تکلف جو ہے وہ معشوق مراد لیا جا سکتا ہے، محبوب مراد لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ایسا حسین مراد لیا جا سکتا ہے جو کہ ناز سے بھرپور ہے، جو سراپا تمہارے ناز ہے۔ یعنی آپ اس کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو، یا جب آپ اس محبوب کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں تو آپ کو اس کے ہر انگ سے جو ہے وہ ناز جو سمجھیں کہ نکلتا ہوا، یا ناز کی جلوہ گری جو ہے وہ دکھائی دے، الغرض ناز سے بھرپور۔ اب آتے ہیں جناب دوسرے مصرعے کی طرف کہ پشت چشم، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، پشت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی پشت چشم سے مراد، چونکہ آنکھ، اب انسان کی تو پشت ہوتی ہے، تو آنکھ کی پشت سے کیا مراد ہے یہ ابھی جب تشریح ہوگی پھر اس میں واضح ہو جائے گا۔ سر دست آپ یہ سمجھیں کہ پشت چشم سے مراد آنکھ کی پشت، ٹھیک، مہر، عنوان، سرنامے کے اوپر، یا سرنامہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم اس شعر کی توضیح کی طرف، اور کہتا ہے کہ نہیں اقلیم الفت میں کوئی تو مارے ناز ایسا، یعنی دنیائے الفت میں، دنیائے عشق میں، دنیائے محبت میں، وہ دنیا جہاں عشق و محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، یا وہ دنیا جہاں عشاق ملتے ہیں، اس میں کوئی ایسا حسین نہیں ہے۔ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تمہارے ناز سے مراد سیدھا کوئی ایسا حسین لے رہا ہوں کہ جو سراپا ناز ہو، جو سراپا ناز ہی ناز ہو۔ آپ اس کو جب انفولڈ کریں تو اس میں سے سوائے ناز کے اور کچھ نہ نکلے۔ کلیئر؟ یعنی دنیائے عشق میں، دنیائے الفت میں کسی بھی حسین سے اگر واسطہ پڑے یا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی خصوصیت ہے ہر حسین کی کہ پشت چشم سے جس کی نہ ہووے مہر عنواں پر، کہ دنیائے الفت میں کوئی ایسا حسین نہیں ہے کہ اگر ہم اس حسین کو ایک طومار سے تشبیہ دیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ طومار کے اوپر ہمیشہ سرنامہ ہوتا ہے، اور سرنامہ یا عنوان جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ سیاہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ اس زمانے میں اب بھی بلکہ کتابیں جو ہیں بالعموم سیاہی جو استعمال ہوتی ہے ان میں وہ سیاہ رنگ کی ہی ہوتی ہے، بلکہ سیاہی کا لفظ جو ہے یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ محلول جو استعمال ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم اس کو سیاہی کہہ دیتے ہیں کہ سیاہی خشک ہو گئی، اور یہ جو ہے کس رنگ کی سیاہی سے لکھا گیا ہے، حتیٰ کہ لفظ سیاہی جو ہے پھر بھی اس میں موجود رہتا ہے۔ الغرض غالب کہتا ہے کہ اگر ہم دنیائے عشق و محبت میں، دنیائے دعویٰ عشق و محبت میں ان حسینوں کو ہم ایک طومار سے تشبیہ دیں، اور طومار کے اوپر ہمیشہ جو ہے ایک سرنامہ یا عنوان بھی ہوتا ہے، اور جو کہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی یوں سمجھے کہ ساتھ ملائیں کہ جب اس قسم کے طومار کو کہیں بھیجنا ہوتا تھا یا اس کو ویریفائی کرنا ہوتا تھا تو پھر اس پر ایک مہر بھی لگائی جاتی تھی، اور وہ مہر ہمیشہ اس کے عنوان پر لگائی جاتی تھی، جس طرح سے آج کل کسی بھی اپلیکیشن وغیرہ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو آج کل تو کہیں بھی لگا دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ طومار بہت لمبا ہوتا تھا، وہ تو جب انفولڈ ہوتا تھا تو میٹر تک چلا جاتا تھا۔ یہ شجرے وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف خاندانوں کے، تو اسی طرح سے وہ طومار کے اوپر ہی وہ محفوظ ہوتے تھے، لہذا اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کی توثیق کرنے کے لیے اس پر جو مہر لگائی جاتی تھی وہ عنوان کے اوپر ہی لگائی جاتی تھی۔ تو یہاں سے غالب نے مضمون جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تراشا یا نکالا
کہ کوئی ایسا حسین نہیں ہے اس دنیا میں، اگر ہم حسین کو یا حسین لوگوں کو ایک طومار سے تشبیہ دیں، کہ جس کا عنوان جو ہے وہ پشت چشم کے ساتھ جو ہے، پشت چشم کی مہر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو. یعنی ہر حسین کے چہرے کے اوپر گویا کہ پشت چشم سے ایک مہر لگی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں آپ. اب وہ مہر کیسی اور پشت چشم سے کیا مراد؟ پشت چشم سے مراد ہے یہاں اغماز، آنکھ کا چرانا. یعنی جس طرح سے کوئی آدمی سیدھے رخ آئے تو وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ناراض ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ پشت دوسری طرف کر لیتا ہے. تو بیان ہی غالب نے آنکھ کو بھی گویا کہ ایک انسان کے مشابہ قرار دے کر کہ ہر حسین کی جو آنکھ ہے وہ اغماز کی عادی ہے، گویا کہ اس نے اپنا رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے، عاشق کی طرف جو ہے اس نے اپنی پشت کی ہوئی ہے. یعنی ہر حسین جو ہے وہ ہمیشہ اس شاخ سے جو ہے وہ اغماز برتتا ہے. اور ہر عنوان پر اگر ہم ان حسین لوگوں کو ایک طومار ناز سے تشبیہ دیں تو ہر عنوان کے اوپر اس پشت چشم سے مہر لگی ہوئی ہے. گویا کہ شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا حسین نہیں ہے جو کہ اغماز نہ برتتا ہو، جو عاشق سے آنکھ نہ چراتا ہو. اور یہ بات اتنی بدیہی ہے کہ گویا کہ ہر حسین کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے. یعنی جس طرح سے کوئی بھی طومار ہوتا ہے اس کے عنوان سے اس میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہر حسین کے ماتھے پر گویا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اغماز فطرت ہے، یہ عشاق سے آنکھیں ملائے گا نہیں. یعنی ہر حسین جو ہوتا ہے وہ عشاق سے آنکھ ملانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آنکھ چرانے کے لیے، ہمیشہ عشاق سے آنکھیں چراتا ہے. اور یہ بات اتنی بدیہی ہے، اتنی فطری ہے کہ جس طرح سے ہر طومار کا ایک عنوان ہوتا ہے جس سے اس میں موجود مضامین واضح ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہر حسین کے ماتھے پر گویا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بے وفا ہے، یہ ستم گر ہے، یہ عشاق سے کبھی آنکھ نہیں ملائے گا بلکہ یہ عشاق سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ آنکھ چرائے گا. گویا کہ بے وفائی ان معشوق لوگوں کے حوالے سے اتنی عام ہے، اتنی فطری ہے کہ ہر حسین کے ماتھے پر یہ مہر کی طرح ثبت ہے کہ یہ کبھی بھی عاشق کے ساتھ آنکھ ملائے گا نہیں بلکہ ہمیشہ عاشق سے آنکھ چرائے گا. جس طرح سے کوئی ناراض آدمی ہمیشہ دوسرے کی طرف پشت رکھتا ہے تو اس ستم گر کی آنکھ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہمیشہ عاشق کی طرف اپنی پشت رکھے گی. اور مہر اور آنکھ میں وہ جو ایک مشابہت، اس میں مشابہتیں در مشابہتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو جس طرح سے مہر بھی چھوٹی سی ہوتی ہے اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، اس کا نشان سیاہ رنگ کا چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، آنکھ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. تو گویا کہ پشت چشم سے مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ حسین جو ہے اغماز برتے گا، آنکھ چرائے گا، کبھی بھی جو ہے اپنے عشاق سے آنکھیں ملائے گا نہیں. تو ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ اس شعر کی آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے شرح پیش کی جائے. اب کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا مجھے کمنٹس میں انتظار رہے گا. سر دست اگلی ویڈیو کے وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب. اللہ حافظ.